مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں. رمضان المبارک کے دوران یہ جو پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے، ہم نے اس عشرہ میں کوشش کی کہ رمضان المبارک اور قرآن کریم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو بھی ممکن ہو وہ پیش کر سکیں. زکوٰۃ کے مسائل پر کچھ بات ہوئی، انشاءاللہ اس پر مزید بات ہوگی. چونکہ رمضان کریم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور صبح و شام جو بڑے قیمتی صبح و شام ہیں وہ ہماری زندگی سے گزر رہے ہیں، میں آج پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایمان خالص اور نیت خالص کے ساتھ اپنے اللہ کریم کی طرف رجوع کیجئے. ہمیں اس وقت بڑی شدت کے ساتھ یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ، ان کی اسلام کے لیے خدمات، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انس و محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار و الفت، اس میں ہم بات کریں گے. ہمارے مہمان ہیں آج پروفیسر ظفر اللہ شفیق صاحب. پروگرام میں ہم نے آج شامل کیا ہے حمد، اللہ کریم کی حمد بیان کرنے کے لیے اشعار کی صورت میں پاکستان کے ممتاز نعت خواں رانا عثمان قصوری صاحب کو میں آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. رانا صاحب، حمد کے حوالے سے کچھ اشعار کی صورت میں ہم پیش کرتا ہوں. سزا دینے والا، جزا دینے والا، 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 وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے. وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، ہمیں تو طلب سے
بھی زیادہ ملا ہے، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ جزاکم اللہ صاحب۔ مولانا، آج ہم دکھوں کی بات آئی تو وہ دکھوں کا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہو گئی اور تقویت ملی اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام پہنچانے میں۔ سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائی۔ شکریہ اشرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا جب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس دنیا سے آخرت کی جانب انتقال ہوا، اور یہی وہ صدمہ ہے سیدہ خدیجہ کے انتقال کا اور آپ کے عم محترم جناب ابی طالب کے انتقال کا، کہ جس پر حضور اکرم ایک ہی سال میں چند دنوں کے وقفے سے، کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی رنجیدہ اور مغموم کر دیا۔ یہ دونوں شخصیتیں ایسی تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دعوت اور تبلیغ میں آپ کی معاون، آپ کی غمگسار اور آپ کی ہمدرد تھی۔ جناب ابی طالب کا معاشرے میں جو مقام تھا نہایت بلند، لوگ ان کی حیثیت، سماجی حیثیت کو تسلیم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ ایک سائبان، ایک شیلٹر کی حیثیت رکھتے تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بس یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی پشت پناہ تھی۔ گھر کی طرف سے انہوں نے آپ کو بالکل بے فکر کر رکھا تھا، آپ کی اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کو سنبھالنا، اور واپس جب آپ آتے تھے تو آپ کو تسلی دینا، آپ کا حوصلہ بڑھانا، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نہایت ہی آپ کی ایک اہم خدمت ہے۔ تو جب انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو انتہائی صدمہ پہنچا، تو آپ نے اس سال کو عام الحزن، سال غم وہ قرار دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ظہور نبوت سے پہلے کا زمانہ جو آپ کے ساتھ گزرا، اور دوسرا ظہور نبوت کے بعد آپ کی رفاقت۔ سیدہ خدیجہ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں
تو آپ مکہ کے ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئیں، ناز و نعم میں پرورش پائی، اور اس زمانے میں جب عورتوں کا کام کرنا کچھ اتنا بہتر نہیں سمجھا جاتا تھا، سیدہ خدیجہ کو یہ ایک امتیاز حاصل ہے کہ اس زمانے میں وہ خود تجارت کیا کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ جاہلی زمانے میں جب پاک دامن ہونا بڑا نادر ہوتا تھا، سیدہ خدیجہ کا لقب اس زمانے میں بھی طاہرہ تھا۔ اللہ، سب انہیں پاک دامن، عفیفہ اور طیبہ طاہرہ تسلیم کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ان کی شخصی خوبیاں ہیں جو ظہور نبوت سے پہلے، اسلام سے پہلے بھی آپ میں موجود تھیں۔ اللہ، یہاں سے تو پھر ایک بات، چونکہ آگے ہم چلیں گے، جی لیکن ایک بات تو یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر عورت شریعت کے اندر رہ کر تجارت کرنا چاہے، بزنس کرنا چاہے، کاروبار کرنا چاہے، تو شریعت اسلامیہ اس پر کوئی پابندی تو نہیں لگاتی؟ جی بالکل کوئی پابندی نہیں ہے۔ تجارت مردوں کے لیے بھی ہے، تجارت کرنا عورتوں کے لیے بھی حلال ہے۔ ہاں، جو حدود شریعت ہیں، اصول شریعت ہیں، ان کی پابندی کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اس سے روکا نہیں تھا، بلکہ آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جو ایک بات بہت نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ آپ کی ایک شخصی اور نفسی شرافت کے ساتھ آپ کی ایک فہم و فراست ہے، ایک دانش و بینش ہے، وہ ہمارے سامنے آتی۔ حضرت خدیجہ اپنا مال تجارت کے لیے بھجوایا کرتی تھی مضاربت پر۔ اسی کو جی ہم جی پروفیسر آگے لے کر چلیں گے۔ جی ناظرین، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے، جو مسلمانوں کی، مومنوں کی ماں ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی تاجر بھی تھی، بزنس مین تھی۔ آج کی وہ خواتین جو تجارت کے میدان میں آگے آنا چاہتی ہیں، جو بزنس کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنا رول ماڈل بنا سکتی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذاتی اور نفسی خواہشات کے برعکس تھوڑی سی آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا پڑے، اور اگر وہ تبدیلی لا کے آپ اس شخصیت کے نقش قدم پر چل پڑیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون و مددگار تھی، تو اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ ابھی فی الحال ہم لیتے ہیں ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد اسی موضوع پہ دوبارہ بات کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق